بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی ہے, اس پہ کوششیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن کیا یہ کوششیں ہول ہارٹیڈلی کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ اٹیمپٹس جو ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, یہ ہول ہارٹیڈ اٹیمپٹس ہیں, یا کہ اٹس لائک میئر سٹیٹمنٹس جو مختلف جگہوں سے آتی ہیں کہ جناب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوششیں کی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ لیڈران جو ہے, مختلف پارٹیز کے لیڈران جو ہے, وہ مل کر بیٹھ کر یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. آصف زرداری صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ سیکنڈلی یہاں پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں, عمران خان صاحب جو ہے, ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر سے جو لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں, میں جو باہر بعد کی انٹریز ہیں, میں بعد لیٹرل انٹریز کی بات کر رہا ہوں, جو بعد میں شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کیا باتیں من و من وہی چیزیں جا کے بانی کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں, اور جو انسٹرکشنز اندر سے آتی ہیں ان کو, کیا ان انسٹرکشنز پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات کر رہا ہوں. کیا اتحاد ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اتحاد سے مراد میں اسٹریٹ پہ اتحاد کی بات کر رہا ہوں, سڑکوں پہ اتحاد کی بات کر رہا ہوں, یا اگر سڑکوں پہ اتحاد نہ بھی ہو تو میں اس اتحاد کی بات کر رہا ہوں جو جے یو آئی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے. کیا اس پہ جناب یہاں پہ کامیابیاں پی ٹی آئی کو حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ نہیں جی, میرے ورکرز جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں, یا پی ٹی آئی کے کسی بھی احتجاج میں شامل ہوں, یا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی جگہ مل بیٹھ کے کام کریں. یہ بھی ایک پلی لی جا سکتی ہے, جو کہ کسی حد تک لی بھی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں لندن میں, وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جلسے بھی ہوئے, آج جلسہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا جلسہ ہے سوابی میں, اور اچھی گیدرنگ ہے وہاں پہ, اچھے لوگ وہاں پہ شامل ہوئے ہیں, زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ شامل ہوئے ہیں. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس سے کیا فرق پڑے گا, آئندہ آنے والی اسٹریٹجی کیا ہوگی پی ٹی آئی کی؟ کیا واقعی ہی ان سے بات کی جائے گی, اور کیا ان کو جو آفر کی جا رہی ہے یا آفر ہوئی ہے یا ہونی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یا ان کو آفر ہونی ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جاتا ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور کیا واقعی ہی وہ شفٹ ہونے والے ہیں بنی گالا یا نہیں؟ رؤف حسن صاحب کلیئرٹی کے ساتھ سب چیزوں کا شاید ہمیں جواب دے دیں. آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ مجھے کلیئرٹی کے ساتھ اس کا جواب دے دیں گے. رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ہے کیسے ٹھیک ہو تسی؟ ہاں ہاں جی بالکل بالکل, آپ ٹھیک؟ مورال ٹھیک ہے؟ مورال بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے سر. آئی تھنک آپٹمزم کو کبھی فورسیک نہیں کرنا چاہیے, امید ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. اچھا چلیں, دیٹس ویری گڈ. میں ذرا ادھر سے شروع کرتا ہوں, جلسے سے. آج جلسے میں گیدرنگ اچھی ہے, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے, بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, ابھی جاری ہے جلسہ, اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ جلسہ یہاں پہ چل رہا ہے. واٹ نیکسٹ؟ یہ آج کے جلسے کے بعد رانا صاحب کو اعلان کیا جائے گا. بیسیکلی ایک پبلک موبلائزیشن کیمپین ہے جو ہم آج سے لانچ کر رہے ہیں, اور اس پبلک موبلائزیشن کیمپینز کی ویریس ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کوئک فریکوینسی کے ساتھ ہوں گی, کنڈکٹ ہوں گی, اور ان تمام کا مقصد صرف ایک ہی چیز کے اوپر فوکسڈ ہے کہ خان صاحب کو اب جیل سے باہر لانا ہے ہر صورت میں. امپیشنس جو ہے ورکر لیول کے اوپر, ایکٹیوسٹ لیول کے اوپر بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کر کے دیکھ لیا ہے, ہم نے قانونی محاذ کے اوپر بھی لڑائی لڑ کے دیکھ رہی ہے, اور لڑائی لڑ بھی رہے ہیں, ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے. لیکن ایک کنسنسس ہے پارٹی کے اندر کہ اب اس چیز کو عوامی سطح تک لے کے جانا پڑے گا, اور ایک سیکوینس آف ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پلان کرنا پڑے گا, اور آج اس کا آغاز ہے. اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ آج ہی کے جلسے کے اختتام کے اوپر اس کا اعلان کر دیا جائے. کیا اسٹریٹ پاور شو کر کے, جلسے جلوس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر جو ہیں عمران خان, ان کو رہائی مل سکے گی؟ کمبینیشن آف دیز ایکٹیویٹیز جی وی فیل کہ پریشر بلڈ کرے گا ڈیفینیٹلی, اور کچھ انٹرنیشنل سچویشن جو ہے وہ بھی اس وقت ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے, اور اس میں اسکیتھنگ کرٹیسزم ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر, اور بہت سے چیزوں کے اوپر. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور کہا ہے کہ جو عوامی حقوق ہیں وہ ورچولی کمپلیٹلی سلب کر دیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ
سیکوینس میں پبلش ہو چکی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا، خاص کر ایک ایسا ملک جو کہ مقروض ہے اور جو دنیا کی سپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ورچولی، وہ بین الاقوامی ادارے ہوں، IMF ہو اور باقی ہوں، یا بین الاقوامی حکومتیں ہوں، ویسٹرن خاص کر جو سو کال ڈیموکریسیز اپنے آپ کو کہتی ہیں. لیکن غازہ کی اگر آپ جینوسائیڈ کو دیکھیں تو شاید ان کی ڈیموکریسی کے اوپر بھی بہت، اینی وے وہ ایک ڈائگریشن ہے. تو ان کی جو سپورٹ کے بغیر جو حکومتیں نہیں چل سکتی، جو کہ پاکستان ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے آنے والا پریشر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ کرے گا. اور جب اس کے ساتھ عوامی سطح سے پریشر اٹھے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا کمبینیشن بنے گا، اور اس میں ہم امید ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. ایک تھوڑا سا یہاں پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ نکل آتا ہے باہر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، اور اس کو جو گولز دیے جاتے ہیں، آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں، وہ کسی حد تک ان کو کمپلیٹ بھی کر لیتا ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کچھ لیڈران، PTI کے کچھ لیڈران، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لیڈران ایسے ہیں جو وینیو جو ہوتا ہے، جو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسنگ ہوتے ہیں. اور وہاں سے آوازیں بھی بڑی کلیئرلی آتی ہیں انہی ووٹر سپورٹرز کی طرف سے، آپ کے PTI کے جو لوگ ہیں، کہ جناب جو لیڈران ہیں، موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم، موسٹ آف دیم دے آر مسنگ ان ایکشن. اور بار بار آپ دیتے ہیں، کالز بھی دیتے ہیں، پھر کینسل کرتے ہیں، پھر اس میں ڈی مورال ہو رہا ہے آپ کا ووٹر سپورٹر. یہ کس حد تک ایگزاسٹ ہو جائے گا اور کس حد تک ایگزاسٹ ہو چکا ہے؟ رانا صاحب دیکھیے، پچھلا مہینہ جو گزرا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی تھی تو اس وقت ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر پڑھایا گیا تھا، خاص کر جو ہمارے لیجسلیٹرز تھے، ہمارے لیڈران تھے، اور وہ ان کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا KP میں. ان کو سب کو انڈر انسٹرکشنز دے ور آل سیکیورڈ ان KP، اور ان کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کسی جلسے جلوس میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. سو لوگ جو آپ کو نظر نہیں آئے اس عرصے میں، جو ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں، وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آج کے جلسے میں آپ دیکھیے کہ سب لوگ موجود ہیں، اور خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز آئی ہیں کہ جی میرے تمام ٹکٹ ہولڈرز جو جیتے ہوئے ہیں فارم 45 فارم 47 کی وجہ سے، وہ سب جو ہیں اس موومنٹ کا ایک کلیدی کردار بنیں گے، اور وہ سب موجود ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس میں ایک بہت بڑی چینج دیکھیں گے. فرسٹریشن تھی، بالکل تھی، عوامی سطح کے اوپر ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کی سطح کے اوپر لیڈران نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں، اور وہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ حالات بدل جائیں گے. اب سے آپ آج کے جلسے کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل بدل گئے. یہ کس حد تک درست ہے بات کہ آپ کے کئی جو لوگ ہیں یہاں پہ جو PTI کے، وہ جو میں نئے لوگوں کی بات کروں، کچھ پرانے بھی ہیں، لیکن پرانے جو ہیں یو کین کاؤنٹ دیم آن دیئر فنگر ٹپس، لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ ایز سچ اس طریقے سے نہیں چل رہے جیسے عمران خان کی پیس ہے، یا عمران خان جو سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس پیس کو وہ اس کے ساتھ چل نہیں پا رہے. یہ ایسے ہی ہے. نئے لوگ تو میرا خیال ہے جی کہ بہت آگے ہیں. ان کا پیشن جو ہے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ اب دیکھنے کے قابل ہے. اچھا. ہاں، ان کو گارنر کرنا ہے نا، ان کو ایک راستہ دینا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. کون دے گا؟ اور وہ آج کا جو ہے اس کے بعد یہی ہے. ہم نے جلسے وغیرہ بھی کیے، سارا کچھ کیا، لیکن وہ جن حالات میں ہوئے وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ انفارچونیٹلی ہم نے ان کو ایکچولی کیٹ کیا ہوا تھا. ان کو جہاں وہاں KP میں بھیجا گیا تھا، بیکاز بیسیکلی وہ اٹھائے جا رہے تھے، وہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے کھاتے میں آ رہے تھے، ڈسپیئر ہو رہے تھے، تو وہ ہم رسک لے ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود 7-8 لوگ ان کے ہاتھ آ گئے، جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنی میجورٹی جو تھی 2/3 میجورٹی بنا لی. تو میرا خیال ہے کہ جو جذبہ آپ دیکھیے، بجٹ جب آیا تھا تو اس وقت ہمارے اس وقت جو NA میں نیشنل اسمبلی میں لوگ گئے ہیں ان میں سے آلموسٹ 50% آر فرسٹ ٹائمرز، اور وہ جوان لوگ ہیں. اور یہ نیا کارڈر جو ہے نا، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ پچھلے 2 سال میں ایک نیا کارڈر بلڈ ہوا ہے اس وقت پارٹی میں، اور یہ کارڈر بڑا پیشنیٹ ہے، اور یہ بڑا خان صاحب کا بہت بڑا فالوور ہے، بہت پیشنیٹ فالوور ہے، اور یہ تو سب سے آگے ہیں، سب سے آگے، سب سے آگے. Is خان صاحب happy with the performance of the lawyers؟ دیکھیے جی، میری 10 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا. نہ ہی پولیٹیکل کمیٹی کے کسی ممبر کی ملاقات ہونے دی ہے، حالانکہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، سارا کچھ ہیں. اب اس وقت جو کمیونیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے لائرز ہیں. میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، کوئی میں بلیم نہیں کر رہا کسی کو بھی، لیکن جو اس وقت کمیونیکیٹرز ہیں سارے، جو ان کے پاس جاتے ہیں میسیجز لے کے،
انتظار پر جو تھا بس پیئنگ اے میٹ کو وہ بھی دیکھیے ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور جس پوری طرح اس کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی. اٹس آنیسٹلی یہ ایک بدنما داغ ہے جو لگتا جا رہا ہے اس ریاست کے چہرے کے اوپر. اس کو ختم ہونا چاہیے. اس باقی لوگ بھی اٹھے ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہ لوگ ہیں مثلا ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بھی وکیل ہیں, ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی وکیل ہیں, باقی جو جونیئر وکیل ہیں وہ سب جاتے تھے اور وہ یہ میسیجنگ کا کام جو تھا وہ ان کے تھرو ہو رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا. اب وہاں جو حالات ہوتے ہیں جب ہم ان کو ملنے جاتے ہیں, نہ ہمارے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس پین ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں, ایک بیچ میں ایک شیلڈ ہے, شیشے کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت جتنا انسان یاد رکھ سکتا ہے وہ ہم باہر آتے ہیں تو جلدی جلدی ہم لوگ نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم نوٹ کر لیں. انسان ہے, کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, کچھ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. تو ہم نے یہ بھی چیز جو ہے عدالت میں کہا ہوا ہے جی کہ ہمیں کم از کم کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا, ایک پینسل اندر لے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ جب ہم ان سے گفتگو کریں تو اس کی نوٹ کر لیں. لیکن ہو جاتی ہوگی, کوئی بھول چک ہو جاتی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہوگی. لیکن ان ایسنس خان صاحب کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پارٹی جو ہے وہ انہی کے مطابق عمل کرتی ہے. کچھ چیزیں بھول بھی جاتے ہوں گے لوگ, ٹھیک ہے نا, وہ شاید کوئی نکل جاتا ہو کچھ. اچھا یہ بھئی یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جشن منا رہے ہیں آپ لوگ کہ جناب ٹرمپ جیت گیا, جب ایسی جناب ایک فون کال آ جانی ہے تو انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا. ڈو یو بائی دس تھنگ, یو سی دیٹ ہیپننگ؟ ریاست انٹر اسٹیٹ ریلیشنس جو ہوتے ہیں وہ ایک شخص کی بیسس کے اوپر کبھی نہیں بنتے. سر میں تو کیونکہ یہ کام بھی کرتا ہوں, میرا تھنک ٹینک بھی ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں, بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ٹرمپ از ون اسٹیک ہولڈر, خان صاحب از ون اسٹیک ہولڈر ہیئر اینڈ ہی از دیئر. اس کے علاوہ دیکھیے وہاں بھی پینٹاگون بھی موجود ہے, وہاں ان کا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی ہے, سینٹ بھی موجود ہے, جیسے ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے, سارا کچھ ہے. تو ان تمام عوامل کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنتی ہیں. لیکن جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس نے بہت کام کیا ہے, بہت محنت کی ہے انہوں نے. اور ٹرمپ کے ساتھ چونکہ جب خان صاحب گئے تھے امریکہ کے وزٹ کے اوپر تو ایک ذاتی جو ایک ریپو تھی نا وہ کریٹ ہوئی تھی خان کی اور ٹرمپ کی, اور وہ ایک ریپو جو ہے وہ کنٹینیو کیا تھا. اس کے بعد بھی ان کی آپس میں کمیونیکیشن رہی ہے اور اسی کو لے کے ہمارا ڈائسپورا جو ہے جتنے لوگ ہیں ہمارے, میں ان کا لائک ٹو پے دم کمپلیمنٹ دیٹ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس سلسلے میں. اور ایک انہوں نے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں وہاں, انہوں نے ان کو کچھ ایشورنسز بھی دی گئی ہیں. جو ان کی الیکشن ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. کارلا جو ہے ان کی کالا, وہ جو ان کی ڈاٹر ان لا ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں. سو یہ سارا کچھ ہے, اس کی بیسس کے اوپر ایک فیلنگ آف آپٹمزم ہے. ایشورنسز کیا دی ہیں آپ؟ کوئی ایشورنسز ان دا سینس کہ جو ہیومن رائٹس فیکٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوا ہے اور اس کے بارے میں سینسٹیوٹی ظاہر کی گئی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا ایک بات صرف یہ میں فیل کر سکتا ہوں کہ پالیسی کیا بنتی ہے میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن ایک فیلنگ آف آپٹمزم ہے ہمارے ڈائسپورا میں کہ جی کچھ ہوگا, انگیجمنٹ بڑھے گی. اور وہ اس کانٹیکس میں بھی بڑھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکل دیکھیں, ایک نظر دوڑائیں یو ایس پاکستان ریلیشنز کے اوپر, تو آپ بڑا ایک آسانی سے کنکلوڈ کریں کہ جب بھی ریپبلکنز جو ہیں حکومت میں ہوئے ہیں تو پاکستان اور یو ایس کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ڈیموکریٹس ہوئے ہیں. اور یہ فیزز میں آیا ہے جو کچھ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو اب ریپبلکنز اگر آئے ہیں اور ایک ذاتی ریپو بھی موجود ہے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ کم از کم جو لیول آف انگیجمنٹ ہے یو ایس پاکستان کا وہ بڑھے گا. اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا فرینکلی وہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بننے میں, ابھی تو وہ ول بی. لیکن ریپبلکنز کے ساتھ کبھی جو امیگرینٹس ہیں, پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پہ, اس نے کبھی اتنی ہوپ سپن نہیں کی, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ امریکہ کے اندر, وہ ریپبلکنز کیونکہ دے آر لائک, ان پہ ایک آتا ہے ٹیگ لگتا ہے کہ دے آر اینٹی امیگرینٹس, اور اس پہ وہ اس لیے وہاں پہ لوگ چلتے نہیں ہیں ساتھ. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے ہوپ سپن کیے ہیں اور ریپبلکنز کو ووٹ بھی دیے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو آپ میٹنگز کی بات کر رہے ہیں یا ایشورنسز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. بٹ دین اگین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہی چلتا ہے کام, ٹھیک ہے. پرسنل لیول پہ بھی باتیں ہوتی ہیں, پرسنل لیول پہ بھی جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں. بٹ یہ جو چلیں آپ لوگوں کی تو آپ نے تو ہوپس ہائی رکھی ہوئی ہیں. وائی از دا گورنمنٹ سو جٹری اباؤٹ اٹ؟ میں تو ذاتی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس میں اور بہت سے امپونڈریبلز ہوتے ہیں, وہ سامنے جب آتے ہیں. امریکہ کے اپنے بڑے مسائل ہوئے ہیں,
جو ٹرمپ صاحب جب پریزیڈنٹ بنے گے تو میرا خیال ہے جو $200 بلین جو یہ یوکرین میں انویسٹ کر چکے ہیں, جو اسرائیل میں انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں, وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے ان کے لیے, اکنامک کرائسس بنا ہوا. سو مینی ادر ایشوز دیٹ ہی ول ہیو ٹو ڈیل ود. باقی آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہماری انتھوزیازم کیوں ہے, گورنمنٹ ریٹریٹ نہیں کیوں, یا تو آپ کو اتنا نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیشنز ہوتے ہیں پرسن ٹو پرسن بھی ہوتے ہیں اسٹیٹس کے, لیکن وہ اتنا شور نہیں مچاتے. آپ لوگوں نے شور بہت مچا دیا. نہیں, وہ بہت جٹری ہوئے ہیں. ایک تو ان کے اوپر پیٹ ہے. دیکھیے آج کے جلسے کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے اسلام آباد بند ہویا ہوا ہے. اب یہاں سے کہاں جلسہ ہے, یہاں سے کتنے میل ہے, وہ کلومیٹر دور ہے, یہاں 70-80 کلومیٹر دور ہے, آئی تھنک آلموسٹ 100 سوابی, اور اسلام آباد بند ہویا ہوا ہے. موٹر ویز بند ہے, ایکسپریس ویز بند ہے, پشاور ہائی وے جو ہے وہ بند ہے, سب کچھ بند ہے. اتنا خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ اگر وہ بندہ جو ہے کہتے ہیں جی کہ ختم ہو گیا ہے, وہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, وہ قید ہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر بھائی ہمارا جلسہ ہے ہونے دیں. دوسرا یہ کہ یہ خوف ان کے اوپر بہت طاری ہے. میں نے ایک دو لوگوں سے ذاتی طور پہ بات بھی کی ہے, سٹنگ منسٹرز, وہ بھی کنسیڈ کرتے ہیں جی کہ ہمیں اوپر سے ٹو دا ٹاپ بہت خوف زدہ لوگ ہیں کہ اب کیا ہوگا. So they are anticipating کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ٹرمپ کے آنے سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہم لوگ اتنے پر امید نہیں ہیں جتنے وہ خوف زدہ ہیں. سو ٹویٹیں دیکھیں کس طریقے سے ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں, جو انہوں نے ارسطو صاحب نے کی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد خواجہ صاحب نے کی ہوئی تھی, سب لوگوں نے وہ سب لگے ہوئے ہیں. مگر وہ تو اب ہسٹری ہے, وہ تو سب ٹویٹ ہو رہا ہے, وہ تو ٹرمپ کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے سب کچھ. وہ تو ڈیمیج تو ہوگا, ان کو ڈیمیج ہوگا. لیکن کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس بارے میں کوئی کنجیکچر نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے ہائپ بہت کریٹ کر دی ہے. ہائپ تو ہمارے ڈائسپورا نے کریٹ کیا جی, اور یہاں بھی ہمارے ماشاءاللہ فالوورز تو ہیں ہی نا سر. اور جو ہوا ہے 2 سال 2.25 سال پارٹی کے ساتھ, اس کے بعد اگر کوئی امید کی کرن نظر آئے تو لازمی بات ہے لوگ پھر انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا نا کہ خاموشی لوگ اختیار کرتے نارملی, اور لوگوں کے ہوتے ہیں ریلیشنز, کئی لیڈران کے ریلیشنز ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے لیڈران کے ساتھ, لیکن وہ اتنا شور نہیں مچاتے. یہاں پہ شور زیادہ مچ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. ہماری پارٹی جو ہے وہ شور ڈالتی ہے تھوڑا بہت, لیکن جو ہوا ہے اس حساب سے جتنا شور ڈلنا چاہیے وہ نہیں ڈلا. اچھا, جو ہمارے اوپر ظلم و جبر ہوا ہے رانا صاحب, وہ تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. اچھا جی ٹھیک ہے. جے یو آئی کے ساتھ آپ لوگ کوئی آئس بریک تو کر لیا آپ نے, آئس بریکنگ ہوگی, ملاقاتیں ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ جو بات ہے جو پروبیبلی پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جناب وہ مل کے سڑکوں پہ بھی نکلیں گے, جلسے جلوسوں میں بھی کٹھے آئیں گے, ورکر شرکرز یہ وہ جے یو آئی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی, وہ بات نہیں بن رہی. جے یو آئی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اتنی سے زیادہ کسی بھی 2 پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری جو ہے اتنی سے زیادہ چیکرڈ ہوگی. اور اس کے بعد ہمارا اتنے قریب آ جانا جو ہے وہ اپنے تئیں ایک میریکل ہے, ایک ہے, اور ہم بہت ویلیو کرتے ہیں اس کو. میں آئی ول بی ویری آنیسٹ وتھ یو, ویری اسٹریٹ اینڈ ویری کینڈڈ. ہم اس کو بہت آنر کرتے ہیں, اور ہم اس کو نہ صرف قائم رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, فردر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اسکوپ آف دس کولیبریشن. اس وقت ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کی سب کمیٹی ہے, وہ کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے آگے جاتی ہے. سینٹ میں ایک سب کمیٹی ہے, وہ کرتی ہے, ایک دوسرے سے بات کر کے مشورہ کر کے ایڈوائس کے بیسس کے اوپر آگے چلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسکوپ کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی لایا جائے, تو اسی سلسلے میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ ایک لارجر کولیشن جو ہے, ایک تو 5 پارٹیز موجود ہیں, جے یو آئی کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے, اور کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی آن بورڈ آنے کے لیے تیار ہوئی ہیں. سو عنقریب ایک لارجر کولیشن آف پارٹیز جو ہے وہ ملی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ تمام پارٹیز جو آ رہی ہیں وہ ہماری اس جو پبلک اویئرنیس کیمپین ہے پرامن, اس میں بھی شریک آپ دیکھیں گے عنقریب وہ لوگ بھی اس پلیٹ فارم سے اس پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے. میرے خیال میں جتنی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کو آپ نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کافی عرصے سے, تو ان میں سے کوئی نام لینا چاہیں گے؟ ابھی تک کون راضی ہوگی؟ نہیں, یہ تو 5 پارٹیز تو ہیں نا سر ہمارے پاس یہاں جو ہیں اس وقت. ایک تو اختر مینگل صاحب ہیں, اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے, پھر محمود خان چکسئی صاحب ہیں, اس کے بعد پھر یہ جو شیرانی گروپ ہے ہمارے ساتھ, اس کے ساتھ جو ڈبلیو ایم ہے وہ ہیں, سنی اتحاد ہے. یہ 5 لوگ تو ہمارے پاس موجود ہیں. جی ڈی اے بھی آ رہی ہے. جی ڈی اے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر شامل ہو جائے گی. کچھ اور سندھ کی 1-2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. جے یو آئی کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے ٹو ایکسپینڈ آور کولیبریشن. تو میرا خیال ہے کہ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں,
پیپلز پارٹی PMLN اور MQMP. اس کے علاوہ جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں اس ملک کی، میرا خیال ہے کہ ان کو ہم یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کو جماعت اسلامی سے اور JUI سے کب تک بریک تھرو مل سکتا ہے، کیونکہ بڑی پارٹیز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہمارے Say in another month's time? in another couple of weeks time. couple of weeks time. Yeah. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لوں، چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی رؤف صاحب، آپ نے بتایا کہ جناب چھوٹی پارٹی ساری مل کے آپ کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی اینڈ یو ول بی کمنگ اپ ود این اناؤنسمنٹ پروبیبلی ان 2 weeks ٹائم کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، مائنس پیپلز پارٹی اینڈ MQM اینڈ نون لیگ. ٹھیک ہے، اس تو علاوہ سارے ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر میں ایک گل کرنا چاہوں گا. The point is that negotiations, talks with the concerned وہ ابھی تک نہیں ہیں آپ کے. وہ probably concerned جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں چاہتے. So وہ تو that component is missing. So پھر آپ لوگ کیسے رہا کروا لیں گے اپنے لیڈر کو؟ Don't you think it's like asking too much over here? رانا صاحب، میری کنٹینشن بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس ملک، اگر آپ کا فوکس پاکستان ہے، اگر آپ کا فوکس پاکستان کے لوگ ہیں، اور اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو آگے چلانا ہے، تو اس شیپ میں جس میں کہ یہ اس وقت ہے یہ آگے چل نہیں سکتا، نہ چل رہا ہے نہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں، وہ امپروو نہیں کر رہے، بیکاز آپ اس وقت اپنے ہر دوست ملک سے قرضوں کی ری شیڈولنگ کی بات کر رہے ہیں اور ایڈیشنل لونز کی بات کر رہے ہیں. ری شیڈولنگ تک نہیں ہو رہی ہے، ایڈیشنل لونز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. IMF کی جو کڑی شرطیں ہیں 1-2 جگہ وائلیٹ ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ایک بڑا کرائسس ان کا بنا ہوا ہے. انہوں نے چیک کیا ان کو، اور ان کو شاید یہ جو 1-2 انہوں نے چھوٹ دی ہے وہ ان کو ودرا کرنی پڑیں گی، نہیں کر سکیں گے. کون سی چھوٹ ہے؟ تو ہم اکنامک کیپٹیو ہیں. کون سی چھوٹ جو انہوں نے میرا خیال ہے کہ بجلی کے چکر میں دی تھی اور ادھر دی تھی، وہ ان کو کا نوٹس، دے ہیو ٹیکن اے نوٹس آف اٹ. اور میرا خیال ہے کہ پریشر ان کے اوپر ماؤنٹ ہوا ہے کہ یہ اس کو ساری چیز کو ریورس کرے. تو اس وقت یہ ہم ایک اکنامک کیپٹیو جو ہے نا، وہ ایک ہاسٹیج کے طور کے اوپر اس وقت ملک میں کشکول لیے کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اور وہ جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں وہ بھی اب ہمارا ان کے اوپر بھی بس نہیں چل رہا. چائنا کے ساتھ تو بڑا ایک پبلک لیول کے اوپر ایک سپیٹ بھی ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ جو I think extremely unnecessary on the part of the Foreign Office to have come up with that statement also. تو اس حالات میں میری جو کنٹینشن ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ PTI کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاکس ہیں، گفتگو ہے، وہ ناگزیر ہے. اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جتنے آپ کے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ اس وقت اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا منبع جو ہے، مطلب پولیٹیکل طاقت کا منبع جو ہے، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے. ہاں فزیکلی وہ آزاد نہیں ہے، لیکن جو اس کی پاور ہے، جو اس کی ریچ ہے، جو اس کا ایکسپانس ہے، جو اس کا انفلوئنس ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور جتنا زیادہ اس کو انہوں نے قید میں رکھیں گے اتنا زیادہ یہ، میں اپنی پارٹی میں موجود ہوں، پارٹی کے شروع ہونے سے پہلے سے میں اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. میں نے پچھلے 2 سالوں میں جتنی پاپولیرٹی کو بڑھتے دیکھا ہے، وہ گراف جو ہے وہ پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے کہ جو ان کی سفرنس بڑھتی ہے تو یہاں پاپولیرٹی بڑھتی ہے. تو کسی نہ کسی موقع کے اوپر، کسی نہ کسی وقت کے اوپر، اور وقت گزر رہا ہے، اب آپ زیادہ اور وقت ضائع نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ بیٹھنا پڑے گا انہیں. ایک لحاظ سے تو ہمارا کانٹیکٹ ہے، KP حکومت کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے، وہ آپس میں ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ موجود ہے. اب کسی بھی وقت جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جی بات چیت شروع ہو جائے اور مسائل کو حل کی طرف ہم بڑھیں. مطلب آپ کے خیال میں کسی وقت بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، ہونی پڑے گی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ہونی پڑے گی، کرنی پڑے گی. اچھا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. What are the chances کہ عمران خان جو ہے ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے؟ خان صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے. آخری فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، لازمی بات ہے. لیکن اگر میں ان کو صحیح جانتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کی کنسیشن جو ہے اس حکومت سے قبول کرنے پہ راضی ہوں گے. کسی قسم کی کنسیشن
ان کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ میں نے عدالت سے سرخرو ہو کے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا، جتنی مرضی دیر لگ جائے۔ اس شخص کو جانتے نہیں، کہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کو پکڑا گیا تھا تو میں نے لوگوں کی منہ سے سنا تھا یار یہ 2-4 دن کی مار ہے۔ ہاں ساری جو ایسٹیمیشن تھی نا وہ ان کی، وہ ساری کیلکولس جو تھی نا وہ خراب ہو گئی، ان کا حساب کتاب جو تھا وہ خراب ہو گیا۔ اس شخص کو جانتے نہیں ہیں، بڑا پرنسپلز کا دھنی آدمی ہے بہت زیادہ، اور جس چیز میں بلیو کرتا ہے پھر اس کے لیے فائٹ کرنا بھی جانتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ رکھا ہے اس چیزوں سے، جہاں بھی جس چیز میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ 1.25 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اگر ڈیل کرنی ہوتی، کنسیشن لینی ہوتی تو بھائی اٹک میں گئے تھے تو تیسرے دن باہر آ جاتے۔ آفر تو اس وقت بھی تھی، اب جا کے بیٹھ جائیے، اس وقت کیا آفر تھی؟ بنی گلا بیٹھ جائیے، آرام کیجئے، یہ آفر تھی۔ ہم آپ کو جب ٹائم ہوگا آپ واپس آ جائیں گے، یو ول کم بیک انٹو پاور، جو نواز شریف کو دی گئی ہے، جو زرداریوں کو دی گئی ہے، سب کو یہی ہے جی، کک ان کک آؤٹ۔ وہ اس پہ راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل حکومت ہے، مجھے میرا ایک عوام کا قرض ہے میرے اوپر، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور میں اس کو اپنے ویژن اور اپنی ڈریمز کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتا۔ لازمی بات ہے کہ وہ میرے حساب سے میری پروجیکشن یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کنسیشن اس حکومت کی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی شخص اصول کے اوپر قائم رہے گا۔ تو پھر یہ بات چیت ہوگی کیسے؟ جب مطلب کیا اس میں نکلے گا کیا؟ اگر if you guys sit across the table، اور پھر بھی اگر آپ لے کے کہ آپ کا تو سٹینس یہ ہے نا، یعنی کہ آپ عمران خان کا سٹینس تو یہ ہے کہ جناب کورٹس اس کو بیل آؤٹ کریں گے، کورٹس اس کو سارا کلین چٹ دیں، یہی بات ہے نا؟ 4 مقدموں میں کر چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کورٹس جو ہے اس کو کلین چٹ دیں، پھر وہ جناب کوئی نہ کوئی آگے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے کلین چٹ ملے پھر بات چیت، نہیں بات چیت تو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، جب بھی چاہیں بات چیت کر لیجیے۔ بیسیکلی بات چیت کیا کرنی ہے؟ ڈیل نہیں ہے کوئی کرنی، نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈیل مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس ملک کو چلانا ہے، آئیے بات کے بیٹھیں گے، اس ملک اگر یہ ملک جو ہے مقدم ہے اور اس کو چلانا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اگر اس کے عوام جو ہیں وہ جمہور ہیں اور ان کا ورڈکٹ مانیں، اور ہر ادارہ اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر رہ کے آپریٹ کرے، اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ واٹ آر دا چانسز کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے، 26-28 لوگ جو ہیں وہ ایک فارورڈ بلاک بنا دیں، کیا چانسز ہیں اس کے؟ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، میرا خیال، میرا نہیں خیال کہ بن سکے گا۔ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اب، لیکن جس ظلم اور جس فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاسٹ میں، وہ اب بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ کامیاب ہو سکتے رانا صاحب تو بہت دیر کا بن چکا ہوتا فارورڈ بلاک، بہت دیر کا بن چکا ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ فارورڈ بلاک بنانے میں کامیاب ہوں گے، میری ذاتی رائے ہے یہ۔ آپ کے خیال میں نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر کل یہاں پہ اکنامک بوم آ جاتا ہے پاکستان کے اندر، کوئی مطلب کہ اس قسم کی ایفرٹس تو ہو رہی ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ بھی ایفرٹس کر رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اکنامک بریک تھرو مل جائے، بوم آ جائے یہاں پہ، تو اگر یہاں پہ اکنامک بوم آتا ہے پاکستان کے اندر، تو ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ووٹر سپورٹر جو ہے پھر بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ سر یہ خان صاحب کے ووٹرز جو ہے نا یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ نمبر ایک بات، مجھے اکنامک بوم آ جائے تو خوشی کا مقام ہے۔ دیکھیے ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا سب کا جو کمٹمنٹ ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے۔ مجھے کہیں سے کوئی اکنامک بوم آتا نظر نہیں آ رہا، مجھے اکنامک سلمپ فردر جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ہم اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ یہ جو فیک قسم کی فگرز ہیں، یہ جو فکٹیشس فگرز جو کرتے ہیں، جس کے ماہر ہیں پی ایم ایل این والے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پکڑا ہوا ہے، ورلڈ بینک نے بھی ان کو، آئی ایم ایف نے بھی پکڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، فجنگ کرتے ہوئے پکڑا ہوا ہے، دس از آن ریکارڈ۔ تو وہ اس سے بات نہیں بنے گی، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ریلیف جب تک عوام تک نہیں پہنچے گا، اور عوام تک پہنچے گا نہیں، اس لیے نہیں پہنچے گا کہ ان کے پاس ریلیف پہنچانے کے لیے مینس نہیں ہے نہیں ہے، تو یہ تو اکنامکلی اور کیپٹیو ہو رہے ہیں۔ آپ کیا مینس، اگر آپ کل گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں آپ لوگ، تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ یہاں پہ اکنامک بوم میں آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی ضرورت ہے، اور وہ موجود ہیں۔ ایسی کون سی آؤٹ آف دا باکس آپ کے پاس اپروچ ہے؟ ہماری جو خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا، وہ پبلک سپورٹ ہے، بوتھ ہیئر اینڈ آؤٹ آف دا کنٹری۔ وہ بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے، اور ان پبلک سپورٹ کے ساتھ میں بتاؤں، میں پورا ایک جو آپ نقشہ ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے اوپر یہ ہم کو بیس کرنے پڑا۔ اس وقت آپ کا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گے، اور وہ پی ٹی آئی کے بغیر، وہ عمران خان کی ذات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
جب تک اس سے بات نہیں کریں گے، جب تک اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. آپ کے قریب ترین دوست ہیں وہ پبلکلی کہتے ہیں، چائنا کہہ رہا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. سعودی عربیہ نے کئی دفعہ ریٹریٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان کے لیے یہ سارا کچھ ہے. امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ خان صاحب کے بغیر نہیں آ سکتا. صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلوبل ہارمنی کی. اور گلوبل ہارمنی جو ہے ریاض میں اس وقت جو 49 ڈیز کا سیشن چل رہا ہے، مختلف ممالک کے وہاں پہ جناب کنٹریز وہاں پہ شامل ہیں اس میں گلوبل ہارمنی میں. اور سعودی منسٹری آف میڈیا نے وہاں پہ کیا کیا چیزیں کی ہیں، کیا کیا احکامات اٹھائے ہوئے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہی ہیں وہاں پہ، کیا کیا پریکٹیکلی وہاں پہ اس چیز کو پاسبل بنانے کے لیے چیزیں کر رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. گلوبل ہارمنی کے تحت سعودی عربیہ کے اندر، ریاض کے اندر ہر ملک کے ہفتے منانے شروع کیے ہوئے ہیں. اور یا ان کی جس طریقے سے وہاں پہ پاپولیشن ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جہاں پہ پاپولیشن ریاض میں یا سعودی عربیہ میں جس حساب سے ہے، وہاں پہ جن کی پاپولیشن زیادہ ہے، جن ممالک کی پاپولیشن زیادہ ہے، اس حساب سے ان کو دن دیے گئے ہوئے، اور وہاں پہ دن منائے جا رہے ہیں ایک ایک ملک کا. جن ممالک میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، فلیپینز بھی ہے، انڈونیزیا بھی ہے، یمن بھی ہے، سوڈان بھی ہے، جارڈن بھی ہے، لیبنان بھی ہے، سیریا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے. اور اس طرح اگر میں کوئی ایک آدھ ملک بھول گیا ہوں تو پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجئے گا. اس طرح ہر ملک کا وہاں پہ دن منائے جا رہے ہیں، ہفتے منائے جا رہے ہیں، دن منائے جا رہے ہیں. میں پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جن کی پاپولیشن، جن ممالک کی پاپولیشن وہاں پہ زیادہ ہے ان کو زیادہ دن دیے گئے ہیں، اور جن ممالک کی پاپولیشن کم ہے ان کو اس حساب سے دن بانٹے گئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے دن منائے جا رہے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز اس ملک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں پہ دکھائی جاتی ہے. لائک میوزیکل فنکشنز بھی ہیں وہاں پہ، انٹرٹینمنٹ بھی ہے وہاں پہ، جناب ان کے جو بھی وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاءات ہیں وہ بھی وہاں پہ سٹالز لگے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ سعودی گورنمنٹ اور منسٹری آف میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ ان چیزوں کو آرگنائز کرتی ہے. میڈیا جو منسٹری ہے وہاں پہ اس کا انپٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اور وہ پورا فور فرنٹ پہ ہے. منسٹری آف میڈیا وہاں پہ سامنے آ کے ان ممالک کے وہاں پہ دن منا رہی ہے. آل ٹوگیدر یہ 49 ڈیز کا ایونٹ ہے جو ریاض میں ہو رہا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جن ممالک کے لوگ سعودی عربیہ کے اندر رہ رہے ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے، یعنی کہ سعودی عربیہ میں جس طریقے سے وہ رہ رہے ہیں وہ ان کے اندر ایک ہارمنی ہو، ان کے اندر جناب ایک مل جل کے رہنے کی عادت پڑے. اور وہ ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ ہیں تاکہ وہ سعودی عربیہ میں مل جل کر رہیں. اچھا، جن لوگوں کے وہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں، یعنی کہ جس بھی ملک کا ایونٹ ہو رہا ہے، ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ایونٹ جو ہے وہاں پہ ختم ہوا ہے، اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پہ کہ جناب جو ملک ہیں جن کے ایونٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں صرف وہاں پہ پاکستانی موجود نہیں ہوتے ہیں. جن ممالک کا میں نے نام لیا اس ملک سے ریلیٹڈ، اس ملک کے رہائش پذیر جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے میں نے نام لیا یہاں پہ ایک لمبی فہرست ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر پاکستان ایونٹ ہے تو وہاں پہ سب ممالک کے لوگ وہاں پہ ہوں گے، یعنی کہ انڈیا کے لوگ بھی ہوں گے، فلیپینز کے بھی ہوں گے، انڈونیزیا کے بھی ہوں گے، یمن کے بھی ہوں گے، سوڈان کے بھی ہوں گے، جارڈن کے بھی ہوں گے، لیبنان کے بھی ہوں گے، سیریا بھی ہوگا، بنگلہ دیشی بھی ہوں گے وہاں پہ، اور ایجپشنز بھی ہوں گے وہاں پہ. پورے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور ہر ملک کا جو ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی پریزنس موجود ہوتی ہے. اینڈ بیک ہوم وہ ریاض سے وہ ساری چیزیں جو ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بنگلہ دیش کا ایونٹ ہو رہا ہے تو بنگلہ دیش کا ایونٹ جو کہ ابھی آن گوئنگ ہے وہاں پہ، بنگلہ دیش کا اگر ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ سب ممالک کے جرنلسٹ، سب ممالک کے لوگ اس میں ان کی پریزنس ہوگی. اینڈ بیک ہوم دے آر سینڈنگ لائک اسٹوریز کہ وہاں پہ کس طریقے سے یہ سارے ممالک اپنا وہاں پہ گزر بسر کرتے ہیں یا ان کا کلچر کیا ہے. ناؤ ایک اور جگہ ہے ریاض میں جس کو کہتے ہیں بولیوارڈ ورلڈ. بولیوارڈ ورلڈ جو ہے اس میں بھی سعودی میڈیا منسٹری نے وہاں پہ جناب ہر ملک وہاں پہ ایک کریٹ کیا ہوا ہے.
سو بولیوارڈ ورلڈ کے اندر وہاں پہ سعودی عربیہ کا ملک بھی وہاں پہ کریٹ ہوا ہے، وہاں پہ ایجپٹ کا ملک بھی کریٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو ممالک ہیں جیسے ایجپٹ کی وہاں پہ ممالک کا ریپلیکا وہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ ایجپشن ریپلیکا وہاں پہ موجود ہے، سعودی عربین ریپلیکا وہاں پہ موجود ہے، امریکن ریپلیکا وہاں پہ موجود ہے، پیرس آپ کو نظر آ سکتا ہے وہاں پہ، اور اٹلی ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اسپین ہے، میکسیکو ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، جاپان ہے، تھائی لینڈ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ سو ہر ملک وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور ہر ملک کی جو وہاں پہ پریزنس ہے وہ وہاں پہ دکھائی گئی ہوئی ہے۔ اٹس لائک the replica is over there، ہر ملک کا ریپلیکا وہاں پہ موجود ہے بولیوارڈ ورلڈ کے اندر۔ آئی مسٹ اپریشیٹ دس تھنگ کہ جو وہاں پہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں، جو وہاں پہ سعودی گورنمنٹ یا سعودی میڈیا منسٹری جو ایفرٹس کر رہی ہیں، اس کو جتنا پیٹرنائز کیا جائے میرے خیال میں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اور گلوبل ہارمنی جو ہے اس کے تحت وہاں پہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، میڈیا منسٹری نے، سعودی نے، وہ اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، بیکاز دس از اے نیو تھنگ، اینڈ ہیٹس آف ٹو دا سعودی گورنمنٹ اینڈ دا منسٹری آف میڈیا۔